الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا. اور ان سے لڑو جہاں بھی ان سے مٹ بھیڑ ہو جائے، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت اور برا ہے. اور مسجد حرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرو الا یہ کہ وہ یہاں خود لڑائی شروع کر دیں، اور اگر وہ اس جگہ تم سے لڑائی کریں تو پھر تم بھی ان کو قتل کرو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور ان سے جنگ کرو تاکہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی شخص پر زیادتی نہ کی جائے یا اس پر دست درازی نہ کی جائے. آیت نمبر 190 تا 193 سورہ البقرہ. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے.
اسی کے فیصلے اٹل ہیں، اسی کے فیصلوں سے دنیا قائم ہے، اسی کے فیصلوں سے دنیا ختم ہوگی، اور روز ازل سے روز ابد تک اسی ہی کی حکمرانی ہے۔ ساری کائنات میں اسی کا غلبہ ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، ساری کائنات اس سے مانگتی ہے، ساری کائنات کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور ساری کائنات اسی ہی کے حکم کے تابع ہے۔ اس کی جتنی بھی حمد و ثنا کی جائے کم ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، مسلمانوں کی دنیا کے اندر حالت، اور بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کے حالات، اور اس پر اہل اسلام کا رد عمل، اس پر چند گزارشات پچھلی جمعۃ المبارک میں بھی کی تھی، اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی شاید ہمارے ان جذبات کو، ان الفاظ کو، ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اہل ایمان کے اندر اگر ایمان کا جذبہ اس سے بڑھتا ہے، اور اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ان بھائیوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تو شاید ہماری نجات کا یہ ذریعہ بن جائے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایمان کے رشتے میں پرویا ہے۔ اہل ایمان نہ تو سرحدی معاملات میں بٹے ہوئے ہیں، نہ ملکی معاملات میں بٹے ہوئے ہیں، نہ قومی معاملات میں بٹے ہوئے ہیں، نہ ہی فرقوں کے معاملات میں بٹے ہوئے ہیں، نہ جماعتوں کے معاملات میں بٹے ہوئے ہیں۔ اہل ایمان کا رشتہ اخوت اور بھائی چارگی پر ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا مسلمان جو ہیں مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ دنیا میں کہیں بھی ہوں گے، ان کا یہ بھائیوں والا رشتہ قائم رہے گا، اور اسی بھائیوں والے رشتے کی بنیاد پر یہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا دفاع بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حق میں بولتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے لیے روتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے لیے درد بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہی رشتہ بھائی چارگی ہے کہ جس کی بنیاد پر کہاں غزہ کے مسلمان اور کہاں یہاں آپ کی پریشانی، کہاں برما کے مسلمان، لوگ کہتے ہیں کہ وہ برمی مسلمان ہیں، برمی لوگ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں نہیں وہ برمی نہیں ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ لوگ کہتے ہیں غزہ کے مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں غزہ کے نہیں ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مصر کے مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں مصر نہیں، وہ مسلمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں افغانستان کے مسلمان، ہم کہتے ہیں نہیں افغانستان کے نہیں، وہ مسلمان ہیں۔ یہ جو درمیان میں ہم نے ساتھ ایک اور لاحقہ لگا دیا، اسلام میں لاحقوں کا قائل نہیں ہے۔ یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس دین کا امتیاز یہی تھا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ دنیا کے اندر ہر پیغمبر آیا ایک قوم کی طرف آیا، ایک قبیلے کی طرف آیا، ایک علاقے کی طرف آیا، لیکن قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ ساری کائنات کے لیے آئے، آپ ساری کائنات کے لیے آئے، آپ کا دین ساری کائنات کے لیے دین ہے، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے دین ہے۔ اس لیے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا حق کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا پر آپ کا دین کیا ہو جائے؟ غالب ہو جائے، آپ کا دین واضح ہو جائے، آپ کے دین کو لوگ سمجھ جائیں، آپ کے دین کو لوگ قبول کریں۔ اور جب کوئی بندہ بھی شرق و غرب میں، شمال اور جنوب میں، گورا کالا، ادنا اعلیٰ، غریب امیر، یا عربی عجمی، کوئی بھی ہو، اگر وہ اسلام کو قبول کرتا ہے تو دنیا میں رہنے والے تمام مسلم بھائیوں کے وہ کیا ہو جاتا ہے؟
وہ رشتے میں پرویا جاتا ہے، ان کا بھائی بن جاتا ہے، ان کے ساتھ وہ منسلک ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق اور گہرا ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی عجیب ہے، مسند احمد کی یہ روایت بڑی ڈرا دینے والی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر دنیا کے اندر کہیں پر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے اور مسلمان اس ظلم کو روک سکتے ہیں، مسلمان حکمران یا مسلمان لوگ اس ظلم کو روک سکتے ہیں اور نہیں روکتے، اس میں کیا تساہل سے کام لیتے ہیں، سستی سے کام لیتے ہیں، کاہلی سے کام لیتے ہیں، یا یہ بات کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس طرح متوجہ نہیں ہوتے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا خوفناک عذاب اس بنیاد پر آئے گا کہ جو پوری امت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اگر کہیں مسلمان مظلوم ہیں اور ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں اور ہم ان کی مدد کے لیے نہیں جاتے تو نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پھر ہوں گے، کن کے بارے میں فیصلے ہوں گے؟ کفار کے بارے میں نہیں ہوں گے، مسلمانوں کے بارے میں ہوں گے کہ آپ کی طاقت تھی، آپ کی قوت تھی۔ یہ جو جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا اور جہاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مسلمانوں کی تربیت کی اور جہاد کا علم بلند کیا، پوری زندگی بنفس نفیس 27 جنگوں میں خود حصہ لے کر دنیا والوں کو یہ بات بتلائی کہ اہل ایمان تمہارے لیے ایک فریضہ ہے جس کے اندر تمہارا اپنا بھی دفاع ہے، تمہارے مظلوم بھائیوں کا بھی دفاع ہے، کفار کی کمر بھی اس سے ٹوٹتی ہے، کفار اس سے کمزور بھی ہوتے ہیں، کفار اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور تمہارا رعب کفار کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہاد کے ذریعے طاری کر دیتا ہے۔ لیکن اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ تم تو ناکام ہو جاؤ گے، لیکن جو اس کا شکار ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ تو ایمان پر دنیا سے جا رہے ہیں، وہ اسلام پر دنیا سے جا رہے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں دنیا سے جا رہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دنیا سے جا رہے ہیں، تو وہ تو کامیاب ہوں گے، لیکن تمہارا کیا بنے گا؟ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ فرمایا کہ جو اس دین کو چھوڑ دے گا، مثلا آپ کی اگر توجہ نہیں ہوگی تو کیا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلوں پر قادر نہیں ہے؟ اللہ فیصلے نہیں کرے گا؟ اللہ تو فیصلے کرے گا، اللہ نے فیصلے کرنے ہیں، لیکن تم نے جو دین چھوڑ دیا، تم نے اسلام چھوڑ دیا، تم نے توجہ کرنی چھوڑ دی، جو تم کر سکتے تھے تم نے وہ نہیں کیا ہے، تو ہوگا کیا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری بنیادوں کو ختم کر دے گا، نام و نشان مٹا دے گا، اور تمہاری جگہ ایسے افراد کو لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہو، جو اللہ کی بات مانیں گے، اللہ ان کی بات کو مانیں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن کر دنیا کے اندر رہیں گے اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نصرت کرے گا، ان کی مدد کرے گا۔ فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ اللہ کا اصول اور اللہ کا ضابطہ ہے۔ آزمائش ان کی نہیں ہے جو آزمائش کا شکار ہیں، آزمائش ہماری ہے کہ ہم اس آزمائش میں کیا کر رہے ہیں، ہم نے اس آزمائش میں کیا کردار ادا کرنا ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں دنیا کے اندر وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ روتے ہیں، دھاڑے مارتے ہیں، وہ میدانوں کے اندر نکلتے ہیں، ان کے ہاں جو بھی ایک چیز مظاہرہ ہے، جو اس کا فائدہ ہے نہیں ہے، وہ لوگ یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور پھر ان کے بس میں اندازہ لگائیں اپنے بچوں کو لے کر، آپ اور ہم سوچ سکتے ہیں اس بات کو کہ اپنے بچوں کو لے کر، اپنی عورتوں کو لے کر، جو غیر مسلم ہیں، کلمہ نہیں پڑھا ہے، ان پر دفاع فرض نہیں ہے، غزہ کے مسلمان ان کے بھائی نہیں ہیں، انسانیت کے ناطے وہ کشتیوں پر بیٹھ کر 11-12 دن کا، رات اور دن کا سفر طے کر کے وہ غزہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوچئے کہ وہ کفار، وہ غیر مسلم، وہ دنیا کے اندر جن کو ہم ایک بری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، کل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا معاملہ ہوگا اور ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہوگا۔ یہ تو امتحان ہے بہت بڑا، یہ امتحان ہے بہت بڑا۔ میں نے مولانا سے یہ بات پوچھی، جو میرے بڑے بھائی ہیں، میں نے کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کشمیر کے رہنے والے ہیں، اور ترکی کے اندر جب ہماری ملاقات ہوتی ہے، اس کانفرنس کے اندر ملاقات ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟
انہوں نے کہا شاہ صاحب یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے تو اور کس کا مسئلہ ہے؟ یہ ہمارا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ پوری کشمیری قوم مجرم بنتی ہے اگر ہم وہاں پر نہیں جاتے. چلے ایک بندہ جائے گا, اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایک بندہ تو کل کھڑا ہو کر کہے گا کہ پوری قوم میں سے ایک بندہ آ گیا, پوری قوم میں سے ایک بندہ آ گیا. ہو سکتا ہے ایک بندے کی آواز بعض اوقات سنی جاتی ہے. اور ادھر سے سینیٹر مشتاق چلے گئے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کا گھر نہیں ہے, ان کی محبتیں نہیں ہیں, ان کا خاندان نہیں ہے, ان کا قوم قبیلہ نہیں ہے, وہ اٹھ کر یہاں سے نکل گئے. کس لیے گئے ہیں؟ وہ اپنے لیے نہیں گئے, وہ اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. وہ پہنچے نہ پہنچے, اللہ ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کر چکا ہے. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں نہ پہنچ سکیں, راستے میں ناکام ہو جائیں. یہ ناکام ہونے والے نہیں ہیں. جو میدان کے اندر نکلتا ہے, جو جہاد کے اندر نکلتا ہے, جو میدان کارزار کے اندر اترتا ہے, جو مسلح ہو کر میدان کے اندر آتا ہے, جو درد کے ساتھ میدان کے اندر اترتا ہے, ساری کشتیاں جلا کر اترتا ہے, وہ ناکام نہیں ہوتا, وہ تو کامیاب ہو جاتا ہے. ناکام تو ہم ہو گئے, بربادی تو ہمارے لیے ہو گئی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے, ہم کیا کر سکتے تھے, ہم نے کیا کیا ہے. وہ تو جو کچھ تھا اپنی جان لے کر اتر گئے ہیں. وہ ایک زمانہ تھا کہ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلائی تھی, اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب کچھ لوگوں نے کشتیاں چلائی ہیں, اور کشتیاں چلانے والے اس عزم کے ساتھ ہیں, اس کا نام ہی انہوں نے قافلہ عزم و استقلال رکھا ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ہر حال میں پہنچیں گے, ہماری جانیں چلی جائیں, ہم مر جائیں, ہم سب کچھ گوارا کر لیں گے, لیکن واپس پلٹنے کو تیار نہیں. روزانہ ہماری ان سے بات ہوتی ہے, روزانہ یہ بات کہتے ہیں آپ کالا پانی میں پھنس گئے ہیں, آپ فلاں جگہ پہ پھنس گئے ہیں, آپ کے لیے وہاں مسائل ہیں, ڈرون حملے اٹیک ہو رہے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے, ہم نے اللہ سے عہد کیا, ہم آگے جائیں گے. اور قافلوں کو لیڈ کرنے والے, اس قافلے کو لیڈ کرنے والے غیر مسلم ایک عورت ہے. اللہ اکبر. کل وہ ایک عورت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک دلیل بن کر کھڑی ہوگی, حجت بن کر کھڑی ہوگی. پوری دنیا کے مسلمان کیا کر رہے تھے اور ایک عورت اٹھ کر کھڑی ہو گئی. اس نے دنیا کو متوجہ کر لیا کہ غزہ میں مسلمان مر رہے ہیں, غزہ کے اندر بچے مر رہے ہیں, عورتیں مر رہی ہیں, فقر و فاقہ ہے, مٹی کھانے پر مجبور, ریت کھانے پر مجبور, گھاس کھانے پر مجبور. ان کے لیے یہاں سے لے کر کیا جا سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ کے بندو, مسلمان کے لیے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمان کو ظالم کے حوالے کر دے, مسلمان کا دفاع نہ کرے, مسلمان کے لیے درد نہ رکھے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو بانٹ دیا گیا ہے, ہمارے درد بانٹ دیے گئے, ہمارے درد جو ہے مختلف چیزوں کے اندر بانٹ دیے گئے. آپ وہ ہیں, میں وہ ہوں, میرا یہ مسئلہ نہیں ہے, آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہے, دنیا ہمارے لیے کھول دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وقت ایسا آئے گا, مسلمانوں کو مخاطب کر کے, صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا جو سب سے بہترین مسلمان تھے, فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا پوری دنیا کے کافر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور تمہیں کھانا شروع کریں گے. کس طریقے سے؟ جس طریقے سے دسترخوان کے اوپر بھوکے جب دسترخوان سجا دیا جاتا ہے, کھانا رکھ دیا جاتا ہے, بھوکوں کو اس کے اوپر چھوڑا جاتا ہے, تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور کھانے کا تیا پاچا کر کے رکھ دیتے ہیں. فرمایا اس طریقے سے, جس طریقے سے بھوکے ایک دوسرے کو دسترخوان پر بلاتے ہیں, اس طریقے سے پوری دنیا کے کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور مسلمانوں کو کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گے, مسلمانوں کو مارنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گے. اب دیکھیں کفر ملت واحدہ, کافر ایک ملت ہے. اسرائیل جو ہے وہ چھوٹی سی بات کرتا ہے, امریکہ پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے, امریکہ کے پیچھے نیٹو کھڑا ہو جاتا ہے, نیٹو کے پیچھے اقوام متحدہ کھڑی ہو جاتی ہے, پوری دنیا کے کفار ایک طرف, اور اس طرف اگر دو اسلامی ممالک آپس میں دفاعی معاہدہ کرتے ہیں تو بعض مسلمان بھی اس کو گوارا نہیں کرتے, مسلمان بھی اس پر آوازیں کستے ہیں. دیکھو جی یہ کیسا معاہدہ ہو گیا, دو مسلمان اگر آپس میں مل رہے ہیں تو مسلمانوں کو یہ گوارا نہیں, اور وہ سارے کفار ملے ہوئے, سارے کفار ایک ہیں. انہوں نے یہ کئی سال پہلے, 60-70 سال پہلے 1960 میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر ایک ملک پر حملہ ہوگا تو سارے نیٹو ممالک پر حملہ تصور کیا جائے. اگر آج کسی مسلمان کو یہ خیال آ گیا پاکستان کے اندر, اور کسی مسلمان کو خیال آ گیا سعودی عرب کے اندر
کہ ہمیں ایک ہو کر جنگ لڑنی ہے، ہمارے مفادات ایک ہیں، ہمارا دین ایک ہے، ہمارے معاملات ایک ہیں، ہماری چیزیں ایک ہیں. اور پھر حرمین شریفین، اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل پاکستان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، واللہ بڑی عزتوں سے نوازا ہے. یہ نہ دیکھو یہ حکومتیں کر رہی ہیں، یہ نہ دیکھو یہ حکومتیں کر رہی ہیں، یہ میرے اللہ کے فیصلے. اللہ تعالیٰ کسی سے کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے کروا سکتا ہے. وہ جس سے اللہ نے کروایا ہے ہمیں اس سے حسد، بغض، کینہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ان سے اور خیر کے کام لے لے، اور اچھائی کے کام اللہ ان سے لے لے، ہمارے لیے تو خیر کا باعث ہے. اگر دو مسلم ملک، ایک ملک جو ایٹمی پاور ہے، ایک ملک جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلحے سے لیس کر دیا ہے، ایک ملک جس کے پاس بہترین ٹیکنالوجیاں موجود ہیں اور اس نے ایک بڑی پاور کو شکست دی ہے، جس کے پاس اسلحہ موجود ہے، ایٹم بم موجود ہے، غوری شاہین موجود ہے. دوسرا ملک جس کے پاس پیسہ موجود ہے، جس کے پاس افراط زر موجود ہیں، جو معاشی طور پر مضبوط ہے. یہ دونوں ملک آپس میں مل کر اگر دنیا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ یقین جانیے پوری دنیا مل جائے ان کو شکست نہیں دے سکتی. حرمین شریفین کی اگر خدمت کی سعادت آپ کو مل جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی؟ اس پر بھی ہمیں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آواز کسنی چاہیے، کوئی نہ کوئی بات کہنی چاہیے. جی سعودی عرب کو اب خیال آیا ہے، وہی ہمیں تو اب بھی خیال نہیں آیا نا، ان کو تو پھر آ گیا ہے، ہمیں تو اب بھی نہیں آ رہا. پاکستان نے اب دفاعی معاہدہ کیا ہے، پاکستان نے جو معاہدہ کیا ہے، میں کہتا ہوں آج کے دور میں ہماری دیرینہ خواہش امت مسلمہ کے لوگوں کا یہ درد ہے کہ مسلمان اسی طریقے سے اتحاد کریں جس طریقے سے نیٹو کا اتحاد ہے، اقوام متحدہ کا اتحاد ہے. مسلمان ممالک مل جائیں اور یہ اعلان کر دے اگر کسی ایک اسلامی مملکت پر حملہ ہوگا تو سب پر یہ حملہ تصور ہوگا. آپ یہ معاہدہ کر کے دیکھیں، دنیا کا کوئی کافر ملک آپ کی طرف میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیسے دیکھیں گے آپ کی طرف جب آپ ایک ہو گئے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. کیوں بٹے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ؟ کیا اختلاف ہے تمہارا؟ کفار کے مقابلے میں تمہیں ایک ہونا چاہیے. کفار کے مقابلے میں تمہارا رعب اسی میں ہے، تمہاری عظمت اسی میں ہے، تمہاری شان اسی میں ہے. دیکھیں اگر دو بھائی ایک گھر کے اندر رہتے ہیں اور دونوں بھائی آپس میں متفق متحد ہوں تو پورے علاقے میں کسی کو جرت نہیں ہوتی ان کے درمیان کوئی دراڑ ڈال دیں، کوئی ان پر حملہ کر دیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے دونوں ایک ہیں. جب دونوں آپس میں اختلافات کا شکار ہوں تو پھر گھر کی عورتیں بھی کہتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے. ایک کو وہ سمجھاتی ہے، دوسرے کو وہ سمجھاتی ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو یہ موقع دے رہا ہے اور مجھے یقین ہے، میری چھٹی حص یہ بات کہتی ہے کہ یہ بات یہاں پر نہیں رکے گی. انشاءاللہ اس اتحاد کے اندر ترکی بھی شامل ہوگا، اس اتحاد کے اندر آذربائیجان بھی شامل ہوگا. اور ہمیں ترکی میں یہ بتلایا گیا، ترکی کے لوگوں نے بتلایا اور پھر یہاں پر بھی بتلایا گیا. ISPR نے کہا تھا کہ جب پاکستان پر حملہ ہو رہا تھا، انڈیا حملہ کر رہا تھا تو ترکی کے جہاز کراچی میں پہنچ آئے تھے، کراچی میں پہنچ آئے تھے ان کے جہاز، بحری جہاز مسلح لیس یہاں پر پہنچ آئے تھے. اور پھر یہ جو قطر ہے اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے پاس رافیل موجود ہیں، آپ کو اگر رافیل سے خطرہ ہے ہمارے پاس رافیل موجود ہیں، فرانس کے خریدے ہوئے ہم نے خریدے ہیں، ہم پاکستان کے دفاع کے لیے سارے رافیل دینے کو تیار ہیں. ترکی اگر اور یہ ملیشیا، انڈونیشیا، آذربائیجان، یہ اگر سارے کے سارے ایک ہو جاتے ہیں، واللہ غزہ کے مسلمانوں کا نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. پھر کسی نے جرت نہیں کرنی مسلمانوں کی طرف دیکھنے. آج کیا ہے؟ آج ہم بٹے ہوئے ہیں، آج ہمارے مفادات الگ الگ ہیں، ہمارے معاملات الگ الگ ہیں، ہماری سوچ اور فکر الگ الگ ہے، ہمارا درد الگ ہے، ہمارا دکھ الگ ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ جہاں چاہتے ہیں مسلمانوں کو ترنے والا بنا لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، فرمایا کہ ان سے لڑو، کفار سے قتال کرو، ان سے جہاد کرو، ان کے دلوں کے اندر تمہارے بارے میں بڑا بغض رکھا ہوا ہے،
جو مسلمان ہے اس کے بارے میں کفار کے دل کے اندر محبت نہیں ہو سکتی ہے، خاص کر ان کفار جو مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اسی لیے فرمایا قاتلوا ائمۃ الکفر، جو ائمۃ الکفر ہیں، جو کافروں کو لیڈ کرتے ہیں، جو کافروں کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کافروں کے بڑے بڑے رہبر ہیں، رہنما ہیں، ان کے بڑے لیڈر ہیں، فرمایا ان سے جہاد کرو، ان سے لڑو۔ کیوں؟ یہی تو ان کو تیار کر رہے ہیں، یہی تو ان کو آگے لگا رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، بھئی لڑو اللہ کی راہ میں جہاں تک یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ جنگ و جدل ہے، فتنہ یہ ظلم ہے، فتنہ یہ مظلوم مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کرنا ہے۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارے کا سارا دین کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے لیے ہو جائے۔ ہر بندہ اللہ کا نام لے، ہر بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے، ہر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کر لے، ہر بندہ اللہ کو مان لے، اللہ کی بات کو مان لے، اللہ کے دین کو مان لے، اس وقت تک ان سے لڑتے رہو۔ اور پھر فرمایا فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، فرمایا اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاتے ہیں تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ کفار کو جو ہے ختم کر دو دنیا سے، اسلام یہ کہتا ہے اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز آتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم نہیں کرتے، مسلمانوں کو پریشان نہیں کرتے، مسلمانوں کے لیے مسائل کا باعث نہیں بنتے، تو پھر ان کے لیے چھوڑ دو ان کو، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ کل قیامت کے دن ان سے ایمان کے متعلق، اسلام کے متعلق پوچھا جائے گا، تم انہیں کچھ نہ کہو، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، اور یہ شاید غزہ کے مسلمانوں جیسے، کشمیر کے مسلمان، جو دنیا کے اندر برما کے مسلمان، ان کے لیے آیت اتری ہے۔ فرمایا کہ وَقَاتِلُوا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، دنیا کے اندر کمزور مرد، عورتیں، بچے، الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا، جو یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ اس بستی سے ہمیں نکال دے، اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں، یہ جینے نہیں دیتے، اللہ اس بستی سے ہمیں نکال دے۔ لیکن غزہ کے مسلمان پتہ ہے کیا دعا کرتے ہیں؟ یہاں غزہ کے مسلمان جو دعا کرتے ہیں بڑی عجیب ہے، وہ کہتے ہیں وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ ہم نے رہنا یہیں پر ہی ہے، اس یہ عظیم بستی کے اندر رہنا ہے، اس مقدس بستی کا دفاع کرنا ہے، اے اللہ ہمارے لیے تو اپنی طرف سے مسلمانوں میں سے کوئی ولی، مسلمانوں میں سے حمایتی پیدا کر دے۔ وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ مسلمانوں میں سے ہمارا کوئی مددگار پیدا کر دے۔ ان کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ، ان کے مددگار اللہ کوئی پیدا کرے گا۔ جو نقشے دنیا کے اوپر بن رہے ہیں، ان نقشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خیر پیدا کرے گا۔ اہل ایمان اپنی دعاؤں میں، اپنی التجاؤں میں، اپنے معاملات میں اہل غزہ کو کسی صورت میں نہ بھولیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو کسی صورت میں نہ بھولیں، اور خاص کر اس قافلہ عزم و استقامت کو جو سمندروں کی لہروں سے لڑ رہا ہے، طوفان سے الجھ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں وہ سفر کر کے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں میں رکھ کر وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ ان کو منزل مقصود تک پہنچائے، اللہ ان کی ہر معاملے کی حفاظت فرمائے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، ہر لحاظ سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہماری التجاؤں کو جو ہم ان کے بارے میں التجا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتے ہوئے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔